الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز اساتذہ کرام، طلبہ عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، یہ مدرسہ دارالعلوم باسکنڈی ہمارے حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی یادگار ہے، اور آپ کے انتہائی معتمد اور جانثار خلیفہ حضرت مولانا احمد علی صاحب نور اللہ مرقدہ کی محنتوں کا اور ان کے اخلاص کا ثمرہ اور جیتا جاگتا ثبوت ہے، جس کا فیض پورے علاقے میں پھیلا ہوا ہے اور مسلسل جاری ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علمی اور روحانی گلشن کو ہمیشہ سرسبز اور شاداب رکھے، اور گھر گھر میں دین کی شمع روشن کرنے کا ذریعہ بنائے۔ یہ ادارے ہمارے بزرگوں نے اسی مقصد سے قائم کیے تھے کہ یہاں پر دین زندہ رہے، کیونکہ یہ دین بغیر تعلیم و تعلم کے باقی نہیں رہ سکتا۔ جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ دین پر کیسے عمل کرنا ہے، اس وقت تک آدمی اسلام کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ جاننا پہلے ضروری ہے، پھر عمل کا درجہ آتا ہے، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارا دین کسی آدمی کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، کسی جماعت کا، کسی پارلیمنٹ کا، کسی پنچایت کا، چند افراد کا مرتب کردہ دین نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ دین ہے، جو ہمیں ملا ہے ہمارے آقا اور مولا سرور کائنات، فخر موجودات، خاتم النبیین حضرت محمد
مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے، اور اللہ تعالی نے آپ پر اپنی آخری کتاب قرآن مقدس نازل فرمائی، اور بہت سی ایسی ہدایات نبی اکرم علیہ السلام کو عطا ہوئی جو اگرچہ قرآن پاک میں پڑھی نہیں جاتی ہیں لیکن وہ بھی دین کا حصہ ہیں۔ تو قرآن بھی دین ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کی پوری زندگی قولی ہو، عملی ہو، تقریری ہو، صفاتی ہو، یہ سب دین کا حصہ ہے، اور اسی دین کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، یاد کرنے کے لیے یہ ادارے قائم ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، احادیث شریفہ میں ہمیں کیا ہدایات دی جا رہی ہیں، اللہ تعالی ہم سے کیسی زندگی چاہتے ہیں، کن باتوں کا ہمیں حکم ملا ہے، کن باتوں سے ہمیں روکا گیا ہے، یہ جاننا اور جان کر عمل کرنا یہ ہم سب کی اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں افراد میں سے آپ کو منتخب کیا ہے علم دین کو سیکھنے کے لیے، آپ کے سینوں کو منتخب کیا قرآن پاک کی آیات کو محفوظ کرنے کے لیے، آپ کے دل و دماغ کو منتخب کیا علوم دینیہ کو اپنے اندر سمونے کے لیے۔ اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہے، اور جتنا علم ہم نے پڑھ لیا صرف اسی پر اکتفا نہیں کرنا، بلکہ اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی، یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اس علم کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ چند کتابیں پڑھ لی جائیں تو عالم کامل ہو جائے، بلکہ آپ جتنا آگے بڑھتے رہیں گے اتنا ہی اپنی لا علمی کا احساس ہوتا چلا جائے گا کہ ارے یہ بات تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی، اب پڑھا ارے یہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا۔ ابھی سال پورا ہوا تو دارالافتاء میں جو طلباء تھے ہمارے یہاں، ہم نے ان سے کہا کہ سب اپنے تاثرات بیان کریں کہ سال بھر آپ نے اس شعبے سے وابستہ ہو کر کیا محسوس کیا۔ تو سب اپنی اپنی باتیں بیان کر رہے تھے، تو تقریباً سبھی کی باتوں میں ایک بات مشترک تھی، اور وہ یہ کہ اس شعبے میں جب ہم نے محنت کرنی شروع کی، کتابوں کا مطالعہ شروع کیا، جزیات ہمارے سامنے آئیں، مسائل سامنے آئے، تو ہمیں اپنی جہالت کا احساس ہو گیا، بڑھتا چلا گیا۔ جیسے جیسے ہم مطالعہ کرتے چلے گئے ہمیں اندازہ ہوتا گیا کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ابھی اور بہت کچھ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات ہمارے اندر اگر باقی رہے گی کہ ہم زیادہ سے زیادہ
علم حاصل کرنے کا شوق اپنے اندر پیدا کریں گے تو ہمارے لیے ترقی کی راہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ اور جس دن ہم نے یہ سمجھ لیا کہ میاں ہم نے تو بہت سیکھ لیا اور ہم تو علامہ بن گئے، اب ہمیں کچھ ضرورت نہیں ہے، بس اسی دن سے تنزلی شروع ہو جائے گی، آدمی نیچے آنا شروع ہو جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ سرور عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ علوم تشریعیہ میں سے کسی کو اتنا حصہ نہیں ملا جتنا پیغمبر علیہ السلام کو ملا ہے۔ آپ روئے زمین پر سب سے بڑے عالم ہیں علوم دینیہ کے، وہ آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ سبحان اللہ، اے پیغمبر آپ اللہ سے دعا کیا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرمائیے۔ حضور جیسا عالم جنہیں اولین اور آخرین کا علم ملا، دنیا میں جو حادثات امت میں پیش آنے والے ہیں ان سب کا علم عطا ہوا، قیامت کی علامتوں کا علم عطا ہوا، آخرت کے مناظر آپ کو بتلائے گئے، دکھلائے گئے، جو کسی کو نہیں ایسا علم ملا، پھر بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں رب زدنی علما۔ آپ یوں دعا کیا کیجئے میرے علم میں الہ العالمین اضافہ فرمائیے۔ اس میں جہاں علم کی ترغیب ہے وہی ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت ہے کہ تم بھی کسی علم کے درجے پر پہنچ کر اکتفا مت کرنا، اپنے کو طالب علم ہی سمجھتے رہنا مرتے دم تک، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی علم کے راستے کھول دے گا۔ اس لیے جو طلباء دور حدیث شریف سے فارغ ہو رہے ہیں وہ بھی اپنے کو فارغ نہ سمجھیں کہ جی ہم تو فارغ ہو گئے، بلکہ یوں سمجھیں کہ ابھی ہمارا تو علم کا پہلا مرحلہ شروع ہوا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اور جو طلباء دیگر درجات میں ہیں وہ اپنی محنتوں میں اضافہ کریں، ذوق و شوق میں اضافہ کریں، مطالعے میں اضافہ کریں۔ آج آپ کی محنت یہ کل کی زندگی میں کام آنے والی ہے، اور آج آپ کی سستی اور لاپرواہی اور غفلت یہ کل افسوس کا سبب بنے گی۔ جو محنت کرتا ہے وہی پھل حاصل کرتا ہے۔ جو آج اپنے آپ کو علم کے اندر کھپائے گا کل علم کا ثمرہ اور فائدہ اٹھائے گا، اور جو آج اپنے آپ کو آرام اور راحت میں رکھے گا اور غفلتوں میں رہے گا اسے کل کفے افسوس ملنا پڑے گا۔ اس لیے بس یہی آپ سے گزارش ہے کہ یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، رب زدنی علما، اور پھر علم کو حاصل کرنے میں، پختہ کرنے میں، یاد کرنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں جتنی بھی محنت ہو سکے محنت مسلسل کرتے رہیں۔ اللہ تعالی آپ حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائیں اور اس ادارے کو بھی مزید ترقیات سے مالا مال فرمائیں۔ سبھی اساتذہ، منتظمین، معاونین سب کو اجر جزیل عطا فرمائیں، طلباء کو علم نافع عطا فرمائیں، اساتذہ کے علوم میں برکتیں عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی